بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کریں۔ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا، اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کا پابند کیوں کیا ہے؟ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند کیوں نہیں بنایا؟ عالم نے پوچھا، تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت بولی، 3 بیٹے۔ اس پر عالم نے جواب دیا، اللہ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا اور 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا۔ تیری اطاعت اور تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیے بغیر وہ ہرگز جنت میں نہیں داخل ہو سکیں گے۔ اب تو بتا کہ زیادہ پابند کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، بے شک اسلام کی نعمت پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ایک دن ایک جٹ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا، دنیا داری زیادہ نہیں جانتا، عشق حقیقی سمجھنا ہے۔ بابا جی نے کہا، یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ جواب دیا، اپنی بہن سے کرتا ہوں۔ بابا جی نے کہا، آج سے تمہارا سبق یہی ہے کہ اسے دیکھتے رہو 6 مہینے تک۔ بندہ خوش 6 مہینے کے بعد حاضر ہوا تو بابا جی نے پوچھا کہ کون؟ اس نے کہا، جٹ۔ بابا جی نے پھر حکم کیا کہ جاؤ 6 مہینے بعد آنا۔ جس دن وہ بابا جی کو ملنے آیا تو دروازے سے سر ٹکرا کر واپس ہو جاتا، اندر نہیں جا رہا تھا۔ بابا جی نے اس سے پوچھا، بھائی اندر کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگا، بابا جی اندر کیسے آؤں؟ میرے دونوں سینگ اس دروازے میں پھنس جاتے ہیں۔ بابا جی نے ہنستے ہوئے کہا، جاؤ آج تمہارا سبق پورا ہوا۔ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپے رانجھا ہوئی۔ عشق حقیقی یہی ہے کہ اپنی ذات کی نفی ہو جائے۔ یہ بھی پڑھیں، ایک نیک و پرہیزگار شخص مصر پہنچا۔ وہاں اس نے ایک لوہار کو دیکھا، وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر سرخ اور دھکتا ہوا لوہا آگ کی بھٹی سے باہر نکال رہا ہے، مگر آگ کی حرارت و گرمی کا اس پر کوئی اثر نہیں تھا۔ اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا اور پرہیزگار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس لوہار کے پاس گیا، سلام کیا اور کہنے لگا، تمہیں قسم ہے اس خدا کی جس نے تمہیں یہ کرامات عطا کی ہے، میرے حق میں کوئی دعا کرو۔ لوہار نے جیسے ہی یہ باتیں سنی اور اس پر گریہ طاری ہو گیا اور کہنے لگا، میرے بارے میں جو تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ میں نہ تو کوئی متقی ہوں اور نہ ہی صالحین میں شمار ہوتا ہوں۔ آنے والے شخص نے کہا کہ یہ کیسا ممکن ہے؟ اس طرح کا کام اللہ کے نیک بندوں کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس نے جواب دیا، ٹھیک کہتے ہو، مگر میرا ہاتھ ایسا، اس کی کچھ اور وجہ ہے۔ آنے والے شخص نے جب زیادہ اصرار کیا تو لوہار نے کہا، ایک دن میں اسی دکان میں کام کر رہا تھا، ایک بہت ہی حسین و خوش اندام عورت کے اس سے پہلے اتنی خوبصورت عورت کہیں نہیں دیکھی تھی، میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں بہت غریب و مفلس ہوں۔ میں اس کو دیکھتے ہی اس کا عاشق ہو گیا اور اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ ہم بستر ہو جائے تو میں تیری ہر ضرورت پوری کر دوں گا۔ یہ سن کر اس عورت کا پورا جسم لرز اٹھا اور اس پر ایک بہت ہی عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ کہنے لگی، اے مرد، خدا سے ڈر، میں اس کماش کی عورت نہیں ہوں۔ اس کے جواب میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، اٹھ اور یہاں سے کہیں اور کا راستہ دیکھ۔ وہ عورت چلی گئی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد وہ دوبارہ واپس آئی اور کہنے لگی، غربت تنگ دستی مجھے مارے ڈال رہی ہے اور اسی چیز نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تیری خواہش پر ہاں بھر لوں۔ میں نے دکان بند کی اور اس کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ جب میں گھر کے کمرے میں داخل ہوا تو میرے کمرے کے دروازے کو اندر سے تالا لگانے لگا۔ عورت نے پوچھا، کیوں تالا لگا رہے ہو؟ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں نے جواب دیا، کہیں کوئی آ نہ جائے، اور پھر میری عزت چلی گئی۔ عورت نے کہا، اگر ایسا ہے تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب میں اس کے جسم کے قریب ہوا تو دیکھا کہ اس کا جسم اس طرح لرز رہا تھا جیسے باد بہاری کی زرد میں آ کر بید کے خشک پتے ہلتے رہتے ہیں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تو یہاں کس سے ڈر رہی ہے؟
اس نے کہا اس وقت خدا ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے تو میں کیوں کر خوف نہ کھاؤں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اگر مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔